کی خصوصیت کے لیے آپ کو سورہ حل عطا پڑھنا پڑے. اس گھر کی خصوصیت کے لیے آپ کو سورہ حل عطا پڑھنا پڑے گا. ایک مستقل موضوع ہے بی بی فاطمہ کا ذکر قرآن کریم میں, ایک مستقل موضوع ہے. 140 آیات تو کم سے کم براہ راست بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. تو سورہ حل عطا میں 18 آیتوں کا ایک قصیدہ پڑھا اللہ سبحانہ وتعالی. 18 آیتیں بیت فاطمہ کے بارے میں. ان آیتوں میں کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں بی بی فاطمہ کے گھر کی, وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, تاکہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں وہ پیدا کر لیں انشاءاللہ کسی کیفیت میں. اچھا, سورہ حل عطا وہ سورہ ہے کہ محمود آلوسی, یہ اگر آپ علماء مفسرین اہل سنت کی ایک لسٹ بنائیے تو اس میں یا نمبر 1 یا نمبر 2 پہ آلوسی کا نام ہے. کسی بھی صاحب علم سے پوچھ لیجئے, کہیں بھی حوزہ علمیہ اہل سنت, ان میں آلوسی اس کے بغیر ان کی تعلیم پوری نہیں ہوتی. روح المعانی کی تفسیر ہے. ویسے بہت ہی اینٹی شیعہ ہے, ضد شیعہ پر مستقل اس نے تفاسیر میں بے انتہا مطالب لکھے. تعجب کی بات اور لطف کی بات بہرحال یہ ہے کہ سید ہے, سید گزرا ہے, سید محمود آلوسی. اچھا, علماء اہل سنت میں سے 2 بڑے مفسرین ہیں جن کو آپ ٹاپ آف دا لسٹ شمار کریں گے. ایک ہے محمود آلوسی, ایک ہے محمد رشید رضا. دونوں انتہائی ضد شیعہ, دونوں کے مطالب انتہائی ضد شیعہ, دونوں سید. اب اس کی کیا داستان اور سیدوں کا کیا ہوگا وہ کبھی اور صحیح. بہرحال اس نے ایک جملہ ایسا لکھا ہے, محمود آلوسی نے جملہ ایک ایسا لکھا ہے کہ جب سورہ حل عطا کی تفسیر پر بات آئی نا, تو تفسیر تو بڑی معروف ہے اس میں اس نے لکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. سورہ حل عطا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر, تو باقی مقامات پر بھی جہاں سورہ واقعہ میں, سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, یہاں ایک یونیک بات ہے. سورہ رحمان میں حور کا ذکر ہے, سورہ واقعہ میں حوروں کا ذکر ہے, سورہ حل عطا میں نہیں ہے. کہتا کیوں نہیں ہے؟ سورہ حل عطا میں حور العین کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں نہیں کیا؟ جنت کی باقی نعمتوں کا ذکر کر کے حور العین کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پھر کہتا ہے لحرمت بیعت الرسول و فاطمۃ البتول. چونکہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہاں ذکر ہو رہا ہے, لہٰذا اللہ نے حرمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مطابق نہیں سمجھا کہ حور العین کا یہاں پر ذکر کر دیا جائے, جبکہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر یہاں پر ہے. تو یہاں اس نے یہ لکھا کیونکہ حورہ انسیہ ہیں, انسانی شکل میں اللہ نے وہ حور عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آیت اللہ ضیاء آبادی تہرانی انہوں نے لکھا تھا کہ چونکہ اس نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت پر بہرحال یہ ایک فقرہ کہہ دیا ہے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی رحمت و کرم سے بعید نہیں ہے شاید کہ میدان محشر میں کہیں نہ کہیں کوئی یا تو عذاب میں کمی کروا دیں یا کوئی بخش, کیونکہ ولایت پر تو بہرحال نہیں تھا, لیکن کہیں پہ کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ شاید اس کے لیے کوئی اہتمام بی بی فرما دیں, کیونکہ اس نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل پر بالآخر سورہ حل عطا میں آتے ہوئے جملے کو لکھا. تو سورہ حل عطا میں آپ دیکھیے گا کہ ذکر ہے خانوادہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا, اور مشہور واقعہ مجھے نہیں پڑھنا, بعض نے لکھا کہ 3 دن کا واقعہ, بعض نے لکھا کہ 1 ہی دن کا واقعہ ہے, 1 ہی دن میں یتیم و مسکین و اسیر آئے. دیکھیں 5 روٹیاں ہوں, اگر آپ 1 دے دیں غریب کو تو یہ ہے انفاق, 2 دے دیں تو یہ ہے سخاوت, 3 دے دیں تو یہ ہے جود, 4 دے دیں تو یہ ہے کرم, 5 دے دیں تو یہ ہے ایثار. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس لیے انفاق کا تو حکم ہے قرآن میں, ایثار کا حکم بہت کم ہے. ایثار ہر ایک کے بس کی بات نہیں, ایثار ہر ایک کر نہیں سکتا. انفاق یہ کہ جو میرے پاس تھا اس میں سے کچھ دیا, یہ بھی ایک فضیلت ہے, فضیلت سے انکار نہیں. انفاق کا حکم ہے قرآن میں, اللہ کی راہ میں انفاق کرو, لیکن ایثار وہ ہے کہ کچھ نہ رہا اپنے لیے, کچھ بھی نہ بچا اور سب دے دیا, یہ ہے ایثار. تو یہاں انفاق کی منزل نہیں ہے, ایثار کی منزل ہے. جو کچھ تھا وہ دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خانوادے کی 5 صفات بیان کی اس سورے میں. پہلی صفت کیا ہے؟ واقعہ آپ کے ذہن میں انفاق اور ایثار اور سخاوت, یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے. پہلی بات یہ کہ یوفون بالنذر کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں, جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. سب سے بڑی مشکل ہماری ہے کہ جو اللہ سے وعدہ ہے وہ پورا نہیں کرتا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ وعدہ توڑ لینے کے بعد بھی جب کوئی دوبارہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کو رد نہیں کرتا. اور یہ بھی آپ اپنے قلب میں محسوس کیجئے گا اس بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ بی بی فاطمہ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے. خدا کی رضا میں راضی ہونے والے تو بہت ہیں, خدا جس کی رضا میں راضی ہوں وہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا. ہاں, تو اگر زندگی معصیتوں میں گزری ہے سب ہی کی, کہیں نہ کہیں کوئی مشکلات تو ہیں, بہرحال کسی کی اسٹریٹ لائن تو نہیں ہے, تو کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں اپنی بارگاہ میں رکھا ہے اور بارگاہ سے نہیں نکالا؟ تو یہاں بزرگ علماء بیان کرتے ہیں انہی احادیث کی روشنی میں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے قلب میں محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے یا نہیں.
اس کے قلب میں محبت فاطمہ الزہرا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بالآخر ایک امکان موجود ہے، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا ہے۔ اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس کی عالی ترین پرائم ایگزامپل خود حضرت حور علیہ السلام، کیونکہ احترام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے قلب میں، تو آخر تک بخشش کا امکان ہے اور بخشا گیا وہ۔ کیوں؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کے راستہ روکنے کے بعد، وہ پانی بند کرنے کے بعد بھی اگر قلب میں احترام فاطمہ الزہرا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بخشش کی گنجائش ہے، کوئی نہ کوئی اللہ ایسا سبب پیدا کر دے گا، اور سبب پیدا ہو گیا۔ میر انیس نے لکھا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے، آزاد تو کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے، اور دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے، باب اللہ امام حسین علیہ السلام۔ یہ بات میں پیش کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور آپ کے پاس کوئی معافی مانگنے کے لیے آتا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب نے معاف کیا، ہمارا ڈومین ہی نہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کا اقتدار ملاحظہ فرمائیے گا کہ امام حسین کہا کہ میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا، دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، کیونکہ امام حسین السلام مالک خلد ہے نا، تو کھلوا دیے، کھولے نہیں، کھلوا دیے۔ ہمارا ایک غلام آ رہا ہے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، اور زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی فاطمہ کی دعا ہے، اب اعلیٰ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ اب حور نہیں جنت کا طلبگار، جنت حور کی طلبگار ہے۔ سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حور تھا۔ یہاں پر پہلی منزل ہے یوفون بالنذر، اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کرتے۔ اس خانوادے کی پہلی صفت یہ ہے، آپ بینی و بین اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو آپ وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ نظر کی صورت میں ہو وہ تو شرعی ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی یوفون بالنذر۔ اچھا، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہرحال سچائی ہے۔ اس خانوادے کی جو پہلی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے صداقت۔ خاص طور پر آپ خانوادے کی بات کر رہا ہوں، بچے کی تربیت کے لیے زہر قاتل ہے کہ آپ اس سے جھوٹ بولیں۔ شوہر اور زوجہ کا ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں، کسی سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن بچے کے لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے چونکہ تم اپنا رازق سمجھ رہے ہو، بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہمیں رزق دینے والے ماں باپ، تو جب تم جھوٹ بولتے ہو بچوں سے تو رازق کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں، پھر جب اللہ کے بارے میں انہیں کچھ پتہ چلتا ہے تو اللہ کے بارے میں بھی مشکوک رہتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے آپ ہرگز وہ وعدہ نہ کریں جو پورا نہ کر سکیں، اور اگر وعدہ کریں تو پھر پورا کریں۔ تو کہیں ہم جا رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ لپٹ کے کہ بیٹا میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ 3 گھنٹے میں آنے والے ہیں، آپ جھوٹا وعدہ نہ کریں، کیونکہ آپ نے جان چھڑانے کے لیے کہا 15 منٹ، بیٹا کل میں لے کے جاؤں گا، شام میں لے کے جاؤں گا۔ یہ بہت سادہ سادہ سی مثالیں کہ جو میں دے رہا ہوں۔ یوفون بالنذر، اس خانوادے کی پہلی صفت ہے کہ صداقت ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اچھا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایک ایسی حدیث ہے جس کو آپ آدھا حصہ سنیں تو عجیب محسوس ہوگا، یعنی بڑی عام سطح پر بی بی نے گفتگو کی، اور یہ بحال الانوار میں بھی، روضۃ الواعظین میں بھی روایت ہے، لیکن پوری حدیث سن لیجیے گا تو پھر آپ کو عظمت سمجھ میں آئے گی۔ جب بی بی کا وقت آخر تھا تو اس وقت فرمایا امیر المومنین سے، یہ تمام خواہران سنیں اور آپ بھی سنیں اس لیے کہ دو طرفہ معاملہ ہے، فرمایا کہ ما آحدتنی کاذبتن، ارے جو صدیقۃ الکبریٰ ہے، فرمایا اے امیر المومنین علی، جتنی زندگی جو ہم نے وقت گزارا ہے ساتھ میں، بی بی اس کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں۔ سن لیجئے گا، آپ کو پہلے عجیب لگے گا کہ بی بی یہ والی بات کیوں کہہ رہی ہیں، یہ بہت عام سطح پہ بات کر رہی ہیں، اس کے بعد جو مولا علی نے جواب دیا ہے تو پھر عظمت سیدہ سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا علی، زندگی گزر گئی، آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا نا عام سی بات لگ رہی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تو یہ ہمیں پیغام اور میسج ہے۔ اور اللہ اکبر، ولا خائنتن، کبھی خیانت نہیں کی، ومنذ عاشرت ما خالفتک منذ عاشرتنی، اور کبھی اے علی آپ کی مخالفت نہیں کی میں نے آپ کے ساتھ جب زندگی گزاری۔ مشورہ دینا اور بات ہے، وہ دینا بھی چاہیے، میں عام سطح پہ اب بات کر رہا ہوں، لیکن جو ایک مرد کی ولایت ہے نا گھر میں، اس کو باقی رکھیں۔ میں مستورات سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے اسے ڈسٹرب کیا تو جہاں ولایت کا سسٹم ڈسٹرب ہوا، اللہ کی ولایت گئی تو کہیں نہ کہیں شیطان کی ولایت گھس آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، گھر میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، نہ ایک ہی ہوگا۔ اب وہ خیر خاتون ہو جائے تو پھر بات الگ ہے، وہ مرد جو ہے اس کو تھوڑی قربانی دے دینی پڑے گی کہ ریپلیس ہو گیا معاملہ۔ فرمایا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ اب جب یہ بیوی نے کہا نا، یہ عام سطح پر بیوی ایک نصیحت کرنا چاہ رہی تھی، امیر المومنین نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا معاذ اللہ، اے سیدہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ آپ کے لیے یہ کو سوچا جائے۔ پھر مولا نے کہا انتی اعلم باللہ، میں کہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی عالم وجود ہی نہیں رکھتا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ نام امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا، نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔
انتی اعلم باللہ، آپ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی عالم ہے ہی نہیں. جب بی بی نے وہ وغیرہ کا ہدایت کے لیے تو امیر المومنین نے شان سیدہ کو بیان فرمایا. وَأَبَرْ وَأَتْقَى وَأَقْوَمْ وَأَشَدُّ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ، آپ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی نیکوکار نہیں، کوئی متقی نہیں، کوئی باکرامت نہیں، اور کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا نہیں. یہ کس کی گواہی ہے؟ جو خود امام المتقین ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام. پہلی ایک یوفون بالنظر، یخاف یومن، نخاف یومن. اس خانوادے کی دوسری صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الحلقہ میں بیان کی ہے کہ کان شرہ مستطیرا، یہ قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ذکر کیا ہے، قیامت ہے ہی ان کے دم سے، بہرحال ہم سب جانتے ہیں، کوئی شفاعت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا. حضور مکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نبی مرسل اور ہر ملک مقرب کو ضرورت ہوگی میری اور علی بن ابی طالب کی شفاعت. شفاعت فقط گناہوں کی بخشش کا نام نہیں، شفاعت درجات کی بلندی کا نام بھی ہے. کسی نبی اور کسی ملک مقرب کو وہ درجہ حاصل ہو نہیں سکتے گا جب تک کہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی شفاعت نہ حاصل ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الحلقہ میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، یعنی ایک حاضری ہے. یہ خوف وہی رکھے گا جسے یقین ہوگا قیامت. پھر وہ تنہائی میں بھی وہ کام نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یقین بہت کم لوگوں کے پاس ہے. یہ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، حدیث میں بھی آیا ہے کہ یقین وہ کم ترین دولت ہے کہ جو بندوں میں تقسیم ہوئی. حتیٰ ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا ہے، یقین اس سے کم تقسیم ہوا ہے. بعض کے پاس ایمان ہے لیکن یقین نہیں. اب میں مثال دوں، ایک کہاوت کی جاتی ہے کہ ایک شخص ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک روپ تھی اور اس پہ وہ روپ پہ چل رہا ہے، اور اس نے اپنا بیٹا بھی اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا وہ دوسری بلڈنگ تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تم میں سے کس کو یقین ہے کہ میں واپس پلٹ کے جا سکتا ہوں؟ ہم سب کو یقین ہے، اس لیے کہ تم نے ابھی ہمارے سامنے کارنامہ دکھایا ہے کہ کون ہے جو میری پشت پہ بیٹھ سکتا ہے. ایمان ہونا الگ بات ہے، یقین ہونا الگ بات ہے. ایمان تو بہت سو کا، یقین کتنا کا. اگر یقین ہوتا نا تو ہماری زبان سے بہت سارے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے جو بھی نکل رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت کچھ ہم پیٹ پیچھے نہ کہہ رہے ہوتے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ سن رہا ہے اور جواب دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. اگر یقین ہوتا تو ہم بہت کچھ وہ نہ دیکھ رہے ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یقین ہوتا تو بہت کچھ وہ دماغ میں نہ سوچ رہے ہوتے جو سوچ رہے ہیں. میں کیا عرض کروں، بات واضح ہے؟ یقین کم لوگوں کے پاس. اس آیت میں بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خانوادے کی دوسری صفت، پہلی صفت ہے صداقت، دوسری صفت ہے کہ قیامت کے دن کا وہ خوف اور یقین کہ اللہ کو جواب دینا ہے. دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو منزل ہے نا وہ تزکیہ نفس کی. یہاں تزکیہ نفس آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 11 قسمیں کھانے کے بعد کہا نا قرآن میں، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنا نفس پاک کر لیا. 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کھائی ہیں سوائے سورہ کے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کامیاب وہ ہوگا قد افلح من خطب، جس نے خطابت کی. کامیاب وہ ہوگا جس نے امامہ رکھا. کامیاب وہ ہوگا کہ جو مجتہد بنا. کامیاب وہ ہوگا جو ڈاکٹر بنا. کامیاب وہ ہوگا کہ جو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بنا. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آپ کچھ بھی کیجیے، آپ ٹیکسی چلائیے، آپ کارخانہ چلائیے، آپ ریسٹورنٹ چلائیے، آپ ڈاکٹر بن جائیے، آپ خطیب بن جائیے، کچھ بھی کیجیے، ساتھ میں تزکیہ نفس کیجیے. تزکیہ نفس نہیں ہے سب بیکار ہے. ایسا بزرگ علماء نے کہا ہوا ہے کہ ملا شدن سے آسان، آدم شدن سے مشکل. ملا یعنی علم سے پر. ملا ہمارے یہاں نیگیٹو اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہمارے عام بول چال میں، لیکن حوزہ علمیہ کی یہ پازیٹیو اصطلاح ہے. ملا یعنی جو علم سے بھرا ہوا ہو. وہ بھرنا، ملا بننا بھی آسان نہیں ہوتا لیکن ملا شدن سے آسان. ملا بننا پھر بھی آسان ہے، آدم شدن سے مشکل. انسان بننا کتنا مشکل ہے. کچھ بھی کیجیے آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، تم کماؤ کسی بھی طریقے سے کماؤ، حلال ہونا چاہیے، تزکیہ نفس کرو، نفس پاک ہونا. ایام فاطمیہ کا پتہ ہے ایک بہت بڑا جو مقصد و بینیفٹ ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ تخلیہ کی منزل سے نہ گزریں. تخلیہ یعنی نجاستوں کو نکال دینا، تبھی تو دل پاک ہوگا. اور جو سب سے بڑی نجاستیں ہیں ان پر آپ نفرین اور لعنت بھیج دیتے ہیں ایام فاطمیہ میں، قلب سے نکال دیتے ہیں انہیں ایک بار، پھر ان سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہیں. ہاں بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جناب لوگ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں اور کنویں میں کتا گر گیا ہے. تو کتنے بھی ڈول نکال دی انہوں نے لیکن پانی ٹھیک نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پانی کے بعد کتا بھی نکالا یا نہیں نکالا؟ اب ایام فاطمیہ میں آپ وہ عین نجس دل سے نکال دیتے ہیں. یہ تخلیہ ہوگا تو پھر تزکیہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے نجاستوں سے دل خالی ہوگا، اس کے بعد نفس کی کلینزنگ ہوگی، پھر تزکیہ نفس، نفس کو پاکیزگی حاصل ہوگی. تو کچھ بھی کیجیے عقیدے میں، عمل میں تزکیہ نفس لے کر آئیے. اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ کہا ہے. تو میں بات کو سمیٹ لوں اگر تو اس خانوادے کی پہلی صفت بیان کی کہ سچ بولتے ہیں. دوسرا یہ کہ قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں. تیسرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اتنی ماشاءاللہ مشہور آیت ہے
ذکر امام حسین کے صدقے میں، کہ ہر ایک کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، اس کا پس منظر بھی یاد ہے. بس میں فقط اتنا کہوں گا، آپ کے گھر سے مسلسل خیرات ہونی چاہیے. یطعمون کا لفظ ہے کنٹینیوس ٹینس، ہوتا ہی رہنا چاہیے. کوئی اہتمام ایسا رکھیں کہ آپ کے گھر سے چیریٹی کبھی بند نہ ہو، چلتی ہی رہے. یہ اس گھر کی تیسری صفت ہے. لیکن ساتھ میں لا نرید منکم جزان ولا شکورا، یہ چوتھی صفت ہے. جب یہ کچھ دے دیتے ہیں تو بدلے میں نہ کوئی جزا چاہتے نہ شکریہ چاہتے. ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں یہاں پر، محمد علیہ محمد اسلام پر مل کے صلوات بھیجے. خان واد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ اس اخلاص کے منزل پر ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں. سامنے پلٹ کر جسے کو دیا گیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جس نے دیا اس نے خالص اللہ کے لیے دیا، وہ کسی شکریہ کا محتاج ہی نہیں. اور نخاف من ربنا، ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ خوف خدا دل میں رکھتے ہیں. یہ 5 صفات پر جو خانوادہ بن جائے وہ فاطمی خانوادہ ہے، اور جو فاطمی خانوادہ ہے وہی الہی خانوادہ ہے. بات واضح ہو گئی. اس مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے 5 پوائنٹس آپ سورہ العطا کو پڑھیے گا. 18 آیتیں ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی فضیلت میں، اور یہ 18 آیتوں سے میں نے 5 یہ پوائنٹ مختصر عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، ایک کے بعد ایک جلدی. تو اب آپ نے ایام فاطمیہ میں بی بی کا ذکر سنا، چاہے ایام ازاں ہوں یا ایام فاطمیہ ہوں. اگر میں اس کو خلاصہ کر دوں ایک لفظ میں کہ ہم کیا سیکھیں اس سے. ایک عارف بزرگوار ایک جگہ ایران میں تقریر کرنے کے لیے گئے، تو لوگ تھوڑا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک ناظم آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ رسول اور آل رسول کی محبت میں اٹھو اور ایک ایک قدم آگے آ جاؤ. لوگ آگے آگے انہوں نے تقریر شروع کی. تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو میں نے کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا ہے. غور کیجیے گا، جو میں نے کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا ہے. میں بھی آپ سے یہی کہنے آیا تھا کہ اللہ پر رحمت نازل فرمائے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ رسول اور آل رسول کی محبت میں اٹھیں اور ایک ایک قدم آگے آ جائیں. یہ بات پہنچی میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں. ہاں، زندگی میں کہیں پر بھی ہے، فجر نہیں پڑھ رہے ایک قدم آگے آ جائیں، فجر پڑھنے لگے. تاخیر سے پڑھ رہے ایک قدم آگے آ جائیں، اول وقت میں پڑھنے لگے. اول وقت پڑھ رہے ہیں ایک قدم آگے آ جائیں، شب بھی پڑھنے لگے. گھر میں بد اخلاقی کر رہے ہیں ایک قدم آگے آ جائیں، زبان کو کنٹرول کر لیں. غلط منظر دیکھ رہے ہیں ایک قدم اللہ کی راہ میں آگے آ جائیں، آنکھوں کو غلط جگہ سے بند کر دیں. کہ اللہ رسول اور آل رسول کی محبت میں جہاں کہیں بھی ہو اٹھو ایک ایک قدم آگے. یہ کر لیا ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ کو راضی کر لیں. جہاں کہیں بھی عقیدے کی کسی منزل پر ہیں ایک قدم آگے آئیں، محبت رسول میں، آل رسول میں. سبحان اللہ. تو عزیزوں، الحمدللہ یہ وہ مراکز ہیں کہ جو ہمیں تزکیہ نفس پر اس طرح سے ہمارے لیے آمادہ کر دیتے ہیں راستہ. اس ذکر کو سننے کے بعد ایسے قلب مطمئن اور ہو جاتا ہے. دنیا جہاں کی ساری خرافات اور ساری حرام لذتوں کو چھوڑ کر جب انسان اس راستے پر، اس در پر آتا ہے تو اس کا قلب اس طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں میں اس راستے پر ہوں. اسی لیے قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اسی راستے پر ثابت قدم فرما.